السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشمی درس حدیث کے معزز سامعین، جھوٹ ایک ایسی بری خصلت ہے جو آپس کی محبت و تعلق کو توڑ دیتی ہے۔ اسلام تو کیا، دوسرے مذاہب میں بھی جھوٹ کو ایک قبیح عمل بتلایا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت کی دوری ہے۔ اس بندے کا کیا ہوگا جس پر خود اللہ رب العزت لعنت کرے، یعنی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی منہ کی بو سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، اور آج کی ہماری ویڈیو کا بھی موضوع یہی ہے۔ وہ 3 مقامات کون سے ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جیسے کہ حدیث میں ہے، حضرت کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان اصلاح کرے، یعنی باہمی عداوت رکھنے والے لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کروائے، بھلی بات کہے اور بھلی بات پہنچائے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ مزید نقل کیے ہیں کہ کلثوم نے کہا کہ میں نے اس ذات گرامی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات نہیں سنی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی بات کی اجازت دی ہو، یعنی جس کو لوگ جھوٹ کہتے ہیں، یعنی آپ نے کسی معاملے میں جھوٹ بولنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دی، علاوہ 3 باتوں کے کہ ان میں جھوٹ بولنے کی اجازت عطا فرمائی۔ ایک تو جہاد میں جنگ کی حالت میں، دوسرے لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے میں، اور تیسرے اس وقت جب شوہر اپنی بیوی سے باتیں کر رہا ہو اور بیوی اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہو۔ معزز سامعین، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے میدان میں ضرورت پڑنے پر خلاف واقعہ باتوں کے استعمال کی اجازت ہے، جن باتوں کا تعلق مسلمانوں کی طاقت اور لشکر کی برتری کے اظہار سے ہو۔ مثلا یہ کہنا کہ ہماری طاقت کا کیا کہنا، ہم نے دشمن کو تباہ کر رکھ دیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، یا اب ان کی طاقت ختم ہو چکی ہے، ہماری مزید تازہ دم فوج آ چکی ہے، دشمن بھاگنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ یا آمنے سامنے دشمن سے بطور حیلہ کے کہتا ہے کہ تمہارے پیچھے کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو مجاہد اپنا کام تمام کر دیتا ہے۔ یہ تمام حرب میدان جہاد میں استعمال کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، جہاں شوہر اور بیوی کی بات آئی، مثلا شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے اس کی دل جوئی اور اس کو راضی کرنے کے لیے کہ تیرا کیا کہنا، تیرا حسن تو دنیا میں کہیں پر بھی نہیں، تیری خوبیوں کا کیا کہنا، تیری نظیر دنیا میں نہیں، تو بے نظیر ہے، تیرا ہنر و کمال اور تیرا حسن و جمال لاجواب ہے۔ اس طرح کی باتیں اپنی بیوی سے کہنا، یا بیوی اپنے شوہر سے اس کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے تو یہ جائز ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا تھا کہ 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرائے، یعنی لوگوں کے درمیان اصلاح کی غرض سے اس طرح خلاف واقعہ بات کرنا جائز ہے۔ مثلا 2 لوگ ایسے ہیں جن کی آپس میں باتیں نہیں، اور ایک شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس چلا جائے اور ان سے کہے کہ ارے بھائی، وہ دوسرا تو آپ کے متعلق اچھے خیالات رکھتا ہے، وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، آپ کا بڑا مداح اور گرویدہ ہے، اور آپ تو اس سے باتیں کرنے سے بھی رہ گئے، وہ آپ کی تعریفیں کرتا ہے اور آپ تو اس سے دشمنی کر بیٹھے۔ اس طرح کی باتیں جائز ہیں ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کامنٹ اور اس طرح کی پیاری احادیث کو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کرتے جائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔